يتشرفا بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الأمين. يا قلب سروره قد توالى بحبيب عمن أنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لاذته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يرجيه الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رعته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما منع الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعنب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا اللهم صل وسلم عليه العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سلوها في البحر والبر.
اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة تنزل بها روح صل عليك صلاة تنزل بها روح صل عليك صلاة تنزل بها روح صل عليك فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطل الأكوان بنشر ذكراه مصروف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هام قلبي يا قلبي عندما
ضاف فينا الزمان وزادنا بذلك فيض الحنان إلهي إذا ضاف فينا الزمان وزادنا بذلك فيض الحنان إلهي وإن طال ليل الخطوب إلهي وإن طال ليل الخطوب أتينا إليك نروم الأمان إلهي إذا ضاق بنا الزمان وزادنا بذلك فيض الحنان إلهي إذا ضاق بنا الزمان وزادنا بذلك فيض الحنان إلهي وإن طال ليل الخطوب إلهي وإن طال ليل الخطوب أتينا إليك نروم الأمان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنطلقت به هذه الضرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادتها ولم تزل الأرض والسماوات متضبخة بمتر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم في بروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم صرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قرب مرض هذا الحبيب علت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاك كل نور
وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مزينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي السلام عليك يا رسول
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللبس المحتوي على المعنى الجازم. إذا له المسكين وأجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع صلة أخلاقه الحيبة القوية التي ترجو منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نسل به تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجمل في وصف الحبيب وشأنه، والعلا في مجده ومكانه. أوصف عز قد تعلمت أخرجت على نجم السهام عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما فضل العلم من وقع مولد النبي الكريم، حكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كما يصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حمد الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما نظم الفكر من أرار الأوصاف محمدية قولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Internal closing. على سعي به مشكورا وفعل فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، واعلم بعزتها تحل رحل فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة ألا بالأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساقك وسرشدك لأهل ودانك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وآله حضرتك لربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوار وتقلباتنا بجميل رعايتك، وحوصنا بوقايتك أن تبلغنا من شر قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وبطريق اتباعه من سالكا ولحقك وحقه من المودين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل مذنبا منا بالغفران، أن تقابل مذنبا منا بالغفران، أن تقابل مذنبا منا بالغفران، والمسيء بالعسن والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره وعم ببركته والشرف جد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القائم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة رعنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين وبسط الأظلام ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك وناصر على المعاندين من المنافقين والكفار،
واجعلنا يا رب بالحسن الحاصل من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحاصل من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحاصل من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق بخدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر النبي وسر الله وبسر الله بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وابذل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا
الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل يا مولانا لياليك الذاكرين وعليك الشاكر وعلى قضائك بليك وقدرك من الصابرين ومن حلال مرزوقين وعن حرم مصوم في جنان منعمين وعن نيران مبعدين ولوجهك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي ناظرين متمتعين ردنا مردا جميلا ردنا مردا جميلا ردنا مردا جميلا ولا تجعل الله من الشيطان علينا في سائر حالات والعمل من بات ولا قبل ولا بعد ولا سبيلا وأثمن اللهم على قراءتنا هذه وخير توبا تنزيلا وأجر منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرامك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا طاب ما قرأنا قبلنا وهللنا زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روحي يا إخواننا والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح الأربعة الأئمة الموجودة المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح من قرأناه بسببه ومن القرآن الأجل من أجل وجهاد من أطعنا به بأسماء يا مولانا رب العالمين. ثم إلى روح من ضاج وقارب من المسلمين كافة عامة من له من سائر ولا زائر لهم. اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا وإياهم بفسح جناتك مع رضوان ودارك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انك اقبل تجيانا واخلق الصالح اعمالنا وعلى الايمان والاسلام جمعا توفانا وانت راض عنا ولا تحين. اللهم في قبله ولا تاخذنا على قروه واجعل اخر كلامنا من عندها يا قول لا اله الا الله. احينا عليها وامتنا عليها وتبعثنا عليها من قبورنا يا بعث وانفعنا ورفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بان الا من اتى الله بقلب سليم. ثم الى روح ابي واخوان من نبينا المرسلين والى ملائكه المقربين والقربين الى سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
وإلى أرواح كل ولي أهل الله من مشارق الأرض ومغاربها بر وبحر أينما كان كان في عمد وحلة أرواحهم يا من رب العالمين. إلى أرواح سادة أهل معنا وشباب من المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، وإلى روح حبيب عبد الله بن محمد الحداد، وروح شيخ محمد عبد الكريم الزبد الأمان القدر الحسني، روح الشيخ محمد الشام عبد الله كلام المنجري، وروح الشيخ محمد بن عبد البان، روح الشيخ محمد بن عبد الغني، وروح حبيب أحمد بن عبد الله بن عبد الله بن سهب، ومنذر بن مروه حبيب شيخ بن حبيب أحمد بن سهب، وشهد بن أساسه وحيي ترمي بن أساسه وحيي محمد نبي بن أسناوي، وأوتوسن بن علل، وسرية بنت شهدان، والأستاذ محمد يحيى بن هاشم، وسرية وأحمد ويريو بن عبد الله، ووقرة بنت مناوي، ومخدر بن مهم، وحجة نورسين بنت محمد مقر، ومرفوع بنت باسل، وسلمان بن هيلان، وجبه بنت إجيب، ورقية بنت أنم دهري، ومسلم بن محمد، وسلامة بنت أبو مسلم، ومحمد بنت دوكان، وسكيمان بن كماري، وجنره بنت سمان، وجلاني بن قني، وقدماني بن قني، وتمران بن لمسير، وعلمي بن أسمني، وجليها بنت وحجة زدينة binti Karsudekromo, Haji Karimendaing Pasalong binti Pungdaing Pasara, wa Haji Mahdalina wa Mahdalina binti Muhammad Muslim Aminah binti Wujum Bilang bin Goki, wa Majali bin Haji Matayyib, wa Yani bin Muhammad Mukri, wa Fadli bin Ibu, wa Haji Murhani bin Utuh Basri bin Muhammad Basri, wa Muhammad Mukri bin Haji Muhammad Yusran, wa Ibu bin Islam, wa Sudra Hayo binti Kaiman, wa Hamisa binti Nasir, wa Sukaji bin Martuakir, wa Haji Marhamah binti Mahfud, wa Arsyad bin Abdullah, wa Haji Sulan bin Suja, wa Haji Salbi binti Kumai, wa Adin Saputra bin Wiryansyah, wa Burhan bin Abdul Qadir, wa Nurijai bin Haji Tahir, wa Aman bin Syahrani, wa Haji Al-Syah bin Hairo, wa Bibi Sani binti Suqiyanto, wa Haji Sadikan bin Masata, wa Sulaiman, Abdullah bin Haji Badr, wa Darujala bin Abu Bakar, wa Haji Hirmansah bin Abdul Syukur, wa Asyah Asmiyah binti Hasan, wa Aluh Mulik binti Nayan, wa Hadiansah bin Haji Hirmansah, wa Sudarsono bin Umar Prastowo, wa Sulastri binti Kusnan, wa Sahruni bin Babur. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma aj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin nar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata wa ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya mawla rabbil alamin. Afdalus salatu wa taslim ala sayyidina Muhammadin khatim jami'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا روح الحبيب علي بن محمد حسين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كرم بني آدم واصطفى منهم العلماء واختار أيضا منهم الزهد والحكم والكرماء، وفضله منهم العارفين بالله والصفات والأسماء، وأصدقهم لذة المحبة، وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء الذي خلق من ذاته ومنه جميع الأشياء، وعلى آله وأصحابه سادة الأولياء، وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. وبعد. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Puji syukur mari sama-sama kita manjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah nikmat umur, mudahan panjang umur berataan di dalam taat beribadah kepada Allah. Dan kita alhamdulillah masih diberi oleh Allah nikmat sehat wal afiat. Kemudian nikmat rezeki, nikmat kesempatan sehingga kembali kita pada malam Rabu ini dipertemukan oleh Allah di majlis kita ini. Mudah-mudahan majlis yang kita hadiri tiap malam Rabu ini menjadi tempat pelebur bagi dosa-dosa kita, menjadi tempat di mana kita mendapat kecurahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi tempat dikabulkannya segala doa-doa kita. Amin. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita kadang membaca kitab karena kita membaca manaqib Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi sahibul Maulid atau pengarang kitab Maulid yang kita baca tiap malam Rabu, karena bulan ini adalah bulan Haul Sidin. Sidin wafat pada tanggal 20 Rabiul Akhir. Jadi kita Mahauli Sidin, batahlil sudah, kita baca manaqib aja. Mudahan dengan dibacakan manaqib Sidin kita berataan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah taala, yang rezekinya kada lancar mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat baik hajat dunia maupun hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka ini adalah sebahagian manaqib atau riwayat hidup atau bahasa modernnya biografi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi sahibil Maulid radhiyallahu an. Jadi Maulid nang kita baca itu Sidin menyusunnya. Sidin orang yang senantiasa mencurahkan hidup Sidin untuk mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga tercurahlah cinta Sidin itu melalui tulisan Sidin, yaitu yang dinamai dengan Maulid Simtud Durar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi beliau dan bagi orang yang membaca manaqibnya dan bagi yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, beliau adalah seorang pemimpin, seorang yang arif billah, seorang yang saleh yang tenggelam di dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Nah ya, kalau seorang ulama yang menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali adalah anak Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Al-Habib Al-Imam Ahmad Al-Habashi sahib Syi'bi bin Muhammad Asghar bin Alwi bin Abu Bakar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Husain At-Turabi bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad sahib Mirbat bin Ali Khala Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Naghib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Abidin bin Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang yang menjadi zuriat Nabi atau habaib atau syarifah atau segit kesambatannya lah, maka jelas silsilah Sidin bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun kita nang lain Habib ni ingat 6 5 gin atau 4 gin bisa kada tahu lah. Paling sampai di kai abah siapa utuh ganal, kai siapa utuh hangitnya. Umpamanya itulah datuk kada tahu lagi. Paling sampai di situ kita tuh lah. Sampai di datuk, sampai di kai palingan. Paling jauh sampai di datuk. Abahnya datuk kada tahu biasanya kita. Tapi keturunan Rasulullah senantiasa terjaga, terpelihara, gitu lah. Wa ahlu baiti amanun
di ummati. Ahli baitku jar Nabi adalah merupakan keamanan bagi umatku. Babila ahli bait kadada lagi maka terjadilah apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas inilah. Ibunya bernama Syarifah Alawiyah binti Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri bin dari zuriat Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Jufri. Beliau dilahirkan di desa Qasam pada hari Jumat. Sidin lahir pada hari Jumat tanggal 24 Syawal tahun 1259 Hijriah dan diberi nama Ali oleh Al-Alimul Allamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini adalah merupakan guru dari Habib Muhammad. Habib Muhammad abah daripada Sayyidi abah daripada Habib Ali. Nah, jadi Habib Muhammad berisi guru yang menjadi wali, yang sangat alim, yang mempunyai keutamaan, yang menjadi murabbi mursyid. Nah, ini adalah merupakan perguruan daripada abahnya Habib Ali. Dan Sidin ini berdiam di Mekah, menjadi mufti di Mekah. Nah, jadi nang memberi ngaran tuh perguruan Sidin. Nah, kita bagus saja lah bila nak memberi anak tuh batakun lawan guru-guru kayak apa. Anak ulun ini bagus saja ngarannya tahu guru siapa ngaran Sidin. Nah, untuk mengambil berkah dari datunya Al-Habib Ali Khala Qasam. Nah, jadi sebenarnya mencari ngaran tuh pian kadang ngale-ngale. Kadang tapi repot kita membuka-buka Google, buka YouTube kah, imbah ambil berkah ngaran orang alim, ngaran wali, ngaran orang saleh. Sudah. Kan kadang alih itulah. Siapa ngaran anak? Misalnya Muhammad Zaini, kenapa? Supaya kayak guru sekumpul, ambil berkah lah. Nah. Atau ngaran pada tuan, siapa nang alim pada tuan, misalnya pada tuan tuh. Misalnya ngaran pada tuan Abdul Rahman. Nah, menuruti ngaran pada tuan. Tapi wah ini orang tuh bukan masalah ambil berkahnya ngaran anak tuh, orang wah ini anak mudirinnya, anak supaya disambat itu keren ya. Padahal pian kalau misalnya disambat tuh keren, tapi kena munnya jadi tuan gurunya supan. Nah, misalnya ngarannya siapa? Siapa ngaran anak pian ya? Jekecen ya. Nah, umpamanya kena di Kiau untuk penceramah berikutnya kami panggil tuan guru Kiai Haji Jekecen. Oh, umpamanya. Nah, itu kan asal ada tapi nyaman lah. Ada gitu ya, guru nang supan di Kiau ngaran, ya nama ganti ngaran tuh. Kenapa orang tua memberi ngaran nang modern? Bagus, kadang kali-kali. Ngaran Abdul Rahman ke Abdul Rahim tuh ngaran nang paling abdal sudah. Apalagi misalnya kita ngarannya kadang-kali menurutin Nabi Muhammad siapa bertambah namanya itulah. Ada ngalih-ngalih kita mengarani anak tulah supaya pemainnya jadi tuan guru kada sopan. Tapi itu bang kebanyakan kita bilanya mengambil nang kayak ngaran tuan guru misalnya Abdul Rahman, kayak guru Abdul Rahman Siddiq misalnya lah, Abdul Rahman Siddiq atau Abdul Rahman Sapat. Anu ya ketuaan yang ngaran Abdul Rahman tuh. Kenapa jadi ketuaan? Kai sebelah rumah tuh Abdul Rahman. Jadi deh. Amun gua ngarani anakku Abdul Rahman sama lawan kai sebelah rumah loh. Nang Islami aja bareng. Jadi kadang alih-alih pian ngarane lawan ngaran orang alim. Kalau nya bibinian bang ngarane lawan bubuhan nang soleh-solehan nang solehah-solehah itulah. Kadang alih-alih Fatimah kah, Khadijah kah, atau misalnya Zainab kah, keluarga Nabi, atau Aisyah kah, Aminah kah, anu abah datu kelampayan kan Abdullah, mama Sidin Aminah kan, hasilnya lahir Sidin Muhammad Arsyad kan Muhammad bilang tuh lah, abah Abdullah nuruti Nabi, mama Aminah nuruti Nabi. Bagusnya tuh lah Allah menentukan nangga itu tuh. Jadi masalah ngaran pian jangan mencari kerennya, tapi makna daripada anak kita tersebut.
kita terkadang mengarani anak tuh pian, ngaran anak tuh maknanya kada bagus, tapi di kiaunya aja nang bagus keren lah, tapi ngarannya kada bagus. Ngaran tuh menjadi tafaulan. Bahasa kitanya kita ada optimisme, kita ada harapan kita di balik nama itu. Itu jadi doa pian ngaran tuh. Di kiau hari-hari itu jadi doa tuh. Nah, jadi ngaran dibagusi anak-anak kita. Apa garang istimewanya Habib Ali Khala Qasam Sidin itu di dalam sholat atau di luar sholat, di tarim atau di luar tarim, dimanapun apabila Sidin membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, lalu kada ada disahuti oleh Nabi, diulangi Sidin Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau Nabi kada menyahuti, kada ambih Sidin. Dan rata-rata setiap Sidin membaca itu pasti disahuti oleh Nabi. Apa jawaban Nabi? Ujar Nabi, waalaikumsalam ya Syekh. Yang mendengar bukan hanya Sidin, tapi semua jamaah yang hadir mendengar jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas salam yang diucapkan oleh Habib Ali Khala Qasam tadi. Han istimewanya Sidin. Mun kita kada tahu nih, kadang mendengar umpamanya disahuti juga, paling tidak kita menghadirkan Rasulullah ketika membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Ghazali pun mengatakan dalam sembahyang ketika membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi, hendaklah ingat hati kepada Nabi. Mudah-mudahan pikiran kita nih, hati kita banyak mengingat Nabi. Karena sayang mun pikiran kita, akal kita, hati kita memikirkan nang haram-haram tuh umpamanya, itulah sayang benar dikotori lawan nang haram-haram. Hari-hari beliau berlalu dalam curahan kasih sayang kedua orang tuanya, hingga ketika mencapai usia tamyiz jiwanya telah dipenuhi dengan cahaya Al-Quran. Umur 4 tahun tuh sudah mulai menyibukkan diri dengan nuntut ilmu. Umur 4 tahun sudah belajar ilmu Al-Quran. Al-Habib Ali radhiyallahu anhu berkata, aku lahir di desa Qasam, suatu desa yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali bin Alwi Khala Qasam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita manfaat dengannya. Di desa ini Al-Habib Ali bin Alwi Khala Qasam bercocok tanam. Sidin bertanam tanaman. Bahasa kitanya bakabun atau bahuma, bertani Sidin. Kan sederhananya guru-guru bahari di Martapura pun habis ngaji di Mekah atau ngaji di mana, biasanya kalau boleh kampung tuh bahuma Sidin, menyamarakan kelebihan Sidin. Beberapa ulama salaf kita juga sering berkunjung ke desa ini. Mereka membangun masjid dan rumah di sana. Di antaranya adalah Sayyidina Aribillah Ta'ala Al-Qutub Al-Syekh Abdul Rahman bin Muhammad As-Saghab. Di desa ini beliau membangun sebuah masjid yang besar. Beberapa tokoh Alawiyin yang lain juga melakukan hal yang sama. Karena ada daya tariknya tadi, siapa, yaitu Habib Ali Khala Qasam tadi, sehingga wali-wali nang lain datangan ke tempat tersebut. Al-Habib Muhammad bin Husain lahir pada tanggal 18 Jumadil Akhir 1213 Hijriah. Abah Sidin dulu dikisahkan nih. Abah Sidin lahir pada tanggal 18 Jumadil Akhir tahun 1213 daripada Hijriah. Beliau menghabiskan seluruh usahanya untuk belajar dan mengajar, berdakwah dan beribadah. Sidin menyibukkan waktu untuk menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu, sehingga beliau menjadi orang yang terkemuka sampai menjadi mufti di Mekah. Menjadi mufti itu kada gampangan, alim. Abah Sidin ulama besar, waliullah. Mama Sidin alim juga. Kayak pak ada alim anak. Siapa Mama Sidin? Hubabah Alawiyah, lahir di Shibam tahun 1240 Hijriah. Beliau seorang sayyidah salihah al-aribillah al-arifah billah ad-da'iyah ilallah. Lagi beliau sangat gemar mengajar dan berdakwah. Mama sibuk dengan ilmu,
mengajar, belajar, mengajar, kemudian mengamalkan. Abah Sidin kayak itu juga, abah alim, mama alim. Makanya kita bila hendak anak solehah, soleh dan solehah, maka kita harus pandai menjadikan diri kita menjadi orang soleh, baik nang laki atau nang bini solehah. Kita berat untuk menjadikan anak itu menjadi anak soleh solehah kalau kita belum soleh solehah. Mudahan Allah mudahkan kita menjadi orang soleh dan solehah. Jalan yang utama apa? Cintai dulu orang-orang soleh. Kemudian hanya kita berusaha mutabaah dengan orang-orang soleh. Sehingga dengan begitu insya Allah anak kita pun Allah jadikan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang penting kita sebagai orang tua rancak mendoakan anak. Kemudian yang kedua, jangan lupa kasih makan yang halal. Yang ketiga, berikan contoh bagaimana akhlak yang bagus atau ibadah yang bagus. Insya Allah dengan begitu dimudahkan oleh Allah anak kita itu menjadi anak yang saleh. Al-Habib Ali radhiyallahu anhu berkata, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir berkata, Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah seorang yang sidik dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW akan membalas jerih payahnya ini dengan melimpahkan kebaikan kepada anak cucunya. Mereka semua akan menjadi orang-orang yang faqih, orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli di bidang ilmu agama. Di antara nasihat dan wasiat Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, jangan sampai kamu tidak mempelajari ilmu alat seperti ilmu nahwu dan ilmu sharaf, karena ilmu alat merupakan dasar dan perantara untuk memahami semua ilmu. Jarsidin kalau belajar ilmu jangan lupa ilmu nahwu dan sharaf. Ilmu alat termasuk ilmu lughah, ilmu bahasa. Tapi yang menang sudah tuha-tuha, kada usah belajar ilmu sharaf nahwu itulah. Kenapa garang? Anu mahapalnya itu bina katul sudah. Karena fa'alu kapalang alu ya. Amun nang anom nyaman ya fa'alu nyaman, tapi amun nang tuha-tuha bian. Baik belajar membersih hati, belajar tasawuf, belajar memujurakan sembahyang, belajar fikih, belajar kita kayak akidah nang benar, belajar ilmu tauhid, 3 macam nih nang dipelajari. Amun nang bah hafal fa'alu tuh kada masanya lagi amun nang tuha-tuha sudah. Han Sidin kada bahapal jarancak sakit kepala. Suruh mahapal pulang oma. Maka gurunya ini kejam benar sakal nyuruh di melambar mahapal. Iya Sidin kada tulak gawi lagi mahapalin itu aja. Nasara. Tabuli pulang nasara. Tuhan sudah. Jadi nang anu menak belajar bagus aja tuh lah. Di pesantren tuh kami belajar nahwu sharaf ini 2 tahun itu kada belajar nang lain, khusus mahafal nahwu sharaf. Paling tambahnya tangga ibadah aja. Khusus nahwu sharaf pagi mencatat, sore setor hafalan, sore mencatat, pagi setor hafalan. 2 tahun nang itu non stop tuh lah, siang malam mahafal aja terus. Jadi pelajaran sore dihafal malam, pelajaran pagi dihafal siang. Karena pelajaran sore setornya kena pagi, pelajaran pagi setornya sore. Tiap hari menghafal aja terus. Nah jadi sini belajar ilmu alat. Jadi nang anum-anumnya aja, nang tuha-tuhanya bagus kuati belajar ilmu masalah hati aja sudah. Masalah supaya jangan sombong, jangan pahirian. Jangan pedengkian lawan orang, supaya jangan ujub, jangan ria. Itu nang kita tuntut tuh lah, itu nang bagus. Menurut kita sudah di atas 40 atau. Dakwah hendaklah disampaikan dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang agar masyarakat dapat menerima dengan mudah. Ini pesan Sidin, kalau berdakwah itu jangan kasar.
supaya masyarakat ini mau menerima, senang hati dan lapang dada, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat. Sebagaimana diketahui, dakwah yang disampaikan dengan cara keras sama sekali tidak akan membuahkan hasil. Orang nang bila menyampaikan ilmu mamai aja terus, marah aja terus, itu kan ada hasilnya aja sih. Makanya Nabi ketika mengirim sahabat untuk berdakwah, apa pesan Nabi? Basyiru wala tunafiru, gembirakan mereka, jangan kamu bikin lari. Oleh sebab itu kita di majelis itu lapang-lapang hati aja. Amun orang tuh datang ke majelis dimamai, dimarahi, pian di rumah sudah disariki bini, di majelis disariki guru. Iya nang taungut di pos ronda bulik tuh. Kada sampai ke rumah, rokok sebungkus habis. Duduk di pos ronda nih. Kenapa? Mau di rumah sariki bini, di majelis disariki guru. Nah makanya ujar sidin caranya dengan lemah lembut. Allah pun mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ajaklah ke jalan Tuhanmu, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana, dan dengan nasihat nang baik, bukan dengan cara nang keras. Amun dakwah caranya haram, sesat, khurafat, macam-macam, nah bukahan orang. Orang tuanya pada akan sesat juga. Al-Habib bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang bermukim di Makkah kadang-kala merasa khawatir akan pendidikan anak-anaknya di Hadramaut. Abah di Makkah, anak di Hadramaut. Mudahan beratan kita kena bisa ziarah ke Hadramaut. Menjejak tanah 1000 wali, bukan saja 1000 wali, 1.000.000 wali itulah. Tanah nang penuh berkah, tanah yang didoakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Termasuk Al-Habib Ali. Sidin menggandang anak Sidin nih, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi nih, kayak apa anakku nih. Termasuk Habib Ali digandang Sidin. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir berkata kepada Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, la tahtamma bi tarbiyati auladika fa alayya tarbiyatahum, yakni min haitsul batin. Ujar Sidin, artinya jangan risaukan tarbiyah anak-anak engkau, akulah yang akan mendidik mereka itu secara batin. Ketika Al-Habib Ali datang ke hadapan Al-Habib Abdullah, ketika datang maka Habib Abdullah ini mata Sidin tuh kada bepajahan, bahasa kita ya cengang ke Habib Ali. Kenapa garang? Sidin sudah bisa melihat ini anak akan menjadi orang yang mulia. Langsung Sidin habis dibawa ijab lawan Abah Al-Habib Ali, tenang aja masalah aku nang mendidiknya secara batin. Jar guru ngaran guru batin itu nang Syekh Murabbi itu biar kita kada tahu lawan Sidin, tapi Sidin mendidik sahaja gitu. Artinya kadang guru tuh di dalam mentarbiyah batin kita pun kada tahu lawan guru tuh, tapi Sidin nang mengurusi batin kita. Jadi Sidin kalau kita tuh naik di pesawat, umpamanya kita umpat pesawat, kita kada perlu tahu pilotnya siapa. Kalau aku juga kadang naik pesawat, kan tahu do pilotnya nih siapa nih, ya Udin ke Ahmad kaya, umpamanya tuh lah. Mamanya cari itu, mamanya lah. Kalau kada tahu pilotnya, aku kada ya kada. Artinya biar kada tahu, itulah. Yang penting berbuat di situ juga. Orang sampai misalnya ke Banjar, sampai juga. Orang sampai ke Jawa, sampai juga. Yang penting ada nang menyopir pesawat. Emang kada ada nang menyopir pesawat nih, itu nang bahaya. Kan? Nah jadi urusan anak ikam Yazidin aku aja. Guru-guru Habib Ali dalam ilmu dan pendidikan pertamanya sendiri Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Abah nang jadi guru. Guru sekumpul, Abah Zidin nang jadi guru pertama. Guru menawar, Abah Zidin nang jadi guru pertama. Syekh Saman Al-Madani, Abah Zidin nang jadi guru Zidin pertama. Syekh Abdul Karim Abah nang jadi guru. Yang kedua Al-Muallim Saleh Abdul Hamid bin Sa'idan Ubudi. Lawan guru tu pian jangan sampai kada tahu ngaran guru. Ikam lawas ka aja saya di manjil ya. Oh aku ya sudah 7 tahun. Siapa gurunya? Siapa ngaran Sidin aja. Kada tahu kok ngaran, kada ingat ngaran Sidin dia.
Apa aja? Kada ingat aku ngaran sidin nih. Bunyi ujungnya nek itu aja. Ai anu aja Hamdani Akbar. Nah itu tuh ya Hamdani. Umpamanya itulah padahal lain. Kayak apa kena? Kayak apa atau umbul lawan guru ngaran guru aja kada tahu lah. Kita nih pian lawan perguruan pertama kita harus tahu ngaran guru. Jangan sampai kada tahu. Beri supan kada tahu. 6 tahun, 7 tahun kada tahu ngaran guru. Itu nang pertama. Nang kedua, guru amun kawat tahu ngaran kita. Supaya apa? Supaya ketika sidin berdoa, kita tak masuk dalam doa sidin. Ini kada ditakuni guru, siapa ngaran pian? Kayak orang jua aja. Apa ngalih nyambat ngaran? Kita ini kebiasaan, apalagi orang Banjar, biasanya kalau ditelepon kah siapa nih? Mau dilisupan nyambat ngaran. Atau mengatuk rumah orang, Assalamualaikum, siapa di luar? Aku aja. Aku siapa? Aku pang. Itu kada boleh ujar Nabi itulah bila ditanya tuh ngaran sambat. Nabi pernah ada orang mengetuk Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa di luar? Aku. Siapa? Aku. Siapa? Aku ujar Nabi. Hari ini Nabi kada senang itulah. Sambat ngaran. Siapakah ngaran kita? Sambat. Makanya guru batakun ngaran sambat aja atau guru kada batakun ulun sianu guru enak. Apalagi di telepon sambat. Ulun beberapa kali orang nalipun tuh Assalamualaikum ya Waalaikumsalam kada ada kan namanya tuh nomor hanya siapa pian kada pinando kawan bahari iya siapa nih jalan kawan teman kita nih kawan dia maka ada ingat kah aja siapa aja kada anu julna hanya nomor hanya julna lawas kita kada betalipunan mungkin nih hanya aku aja pernah telepon nikam aja Julun anu nang di mana nih kawan di mana? Di pesantren apa pesantren mana? Pesantren di Barabai kah di kampung kah atau di Maratapura? Oh kawan bang aja. Nang ini mulai gerigitan dulu. Kawan bang aja. Apa ngalinya sambat? Umpamanya riset. Nah selesai kan? Riset mana? Riset bungas. Umpamanya toh. Umpamanya kan kadang ngalih kalau toh. Bolehkah kita menyambat gelar umpamanya? Nah, umpamanya ngalih orang untuk meminandui boleh nyambat gelar. Umpamanya pian kayak Udin atau Amat itu kan banyak sesamaannya. Amat mana? Amat putih umpamanya lah atau Amat bungas umpamanya lah. Amat banyak kayak Sidin. Kayaknya guru Wazab ini terkenal dulu guru Amat Banyai di Barabai itu. Oh Sidin kalau ceramah lucu, menurun ke cucunya. Zaman ulun kakan-kakan di pesantren ulun tuh sempat bertemu Amat Banyai itu. Tuh kayaknya guru Wazab tuh. Orang Barabai. Tapi guru Wazabnya tak kegambut kenapa kah? Nah kembali lagi. Sambat ngaran. Lawan perguruan mun kawa kita harus tahu. Ulun senang benar tuh pian bila ke Maratapura tuh Nabi lebailang guru-guru tuh alhamdulillah pinando. Supian enggak ya Sidin? Di mana wah ini atau apabila datang ingat Sidin ngaran kita tuh. Padahal murid tuh berapa mulai nang tahun ulun di sana tuh sampai ini berapa ribu murid di sana sudah hitungannya tuh. Tapi ingat aja. Nah, disitulah kita kayak apa caranya supaya guru tuh ingat lawan ngaran kita. Kenapa guru banyak kenang ingat dalam pagar itu lawan ngaran? Karena ulun katuju benar menggani kapahumaan bila guru kapahumaan umpat ulun turun atau guru apa digawi umpat menggani jadi kenal sih Din. Yang ketiga Imam Al-Kabir Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Yang keempat Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, guru-guru Sidin nih. Guru-guru kita tuh diingati ngarang-ngaran. Pian masih sekolah pesantren sampai 3 pesantren ingati ngaran Sidin. Siapa guru-guru kita itulah. Kalau kita bahadiah Fatihah lawan Sidin. Kemudian yang kelima Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Umar As-Segab. Kemudian yang keenam Al-Habib Muhsin bin Alwi bin Segab As-Segab. Kemudian yang ketujuh Al-Imam Al-Abibillah Al-Arif bi Rabbih Al-Mannan As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan.
Sayyid Ahmad Zaid Dahlan ini perguruan daripada Syekh Muhammad Nawal Bantani juga, perguruan daripada Syekh Abdurrahman Siddiq atau Sapat dia adalah perguruan daripada Syekh Khatib Minangkabau. Han jadi sejaman inilah Habib Ali ini lawan bubuhan Syekh Abdurrahman Siddiq itulah. Kemudian yang ke-8 Syekh Al-Alama Muhammad Sa'id Babasil. Murid-murid beliau banyak mursidin lah, kita ringkas saja. Dalam wasiatnya Al Habib Ali menunjukkan anaknya yang bernama Al Habib Muhammad sebagai khalifahnya mengenai Al Habib Muhammad. Al Habib Muhammad ini Al Habib Ali pernah berkata, Sidin pernah mengungkapkan tentang kelebihan anak Sidin. Ujar Sidin, kalian jangan mengkhawatirkan anakku Muhammad. Pada diriku terletak, pada dirinya terletak khilafah zahir dan batin. Artinya ini pengganti Habib Ali. Nya pengganti itu pian kada kawa diapai, memang Allah yang memberi petunjuk si fulan, kenapa namanya si fulan misalnya itulah. Sama waktu guru Zinar Ilmi itulah di dalam bagar takuni guru siapa kena pengganti pian ditapak Sidin bahu Syekh Abdurrahman Siddiq. Jasin ini penggantiku. Guru Abdurrahman Siddiq mulai ditapuk di bahu itu kada pernah lagi mengangkat pandangan ke atas ke ini, ke bawah tuh betunduk. Makanya lihat aja foto Sidin tuh pasti betunduk kayak itu mulai ditapuk oleh guru Zainal Ilmi itu. Nang makam di Kelampayan guru Zainal Ilmi itu. Menumpian ziarah ke sekumpu ke anu ke Kelampayan biasanya ke sebelahnya itulah guru Zainal Ilmi. Pangkat Sidin itu wali abdal. Wali abdalnya biasanya kada anak itulah. Kada anak. Semoga mereka dapat memakmurkan ribat dan masjid dan riyad dengan ilmu dan amal ya Sidin. Semoga Allah menjadikan mereka itu sebagai teladan dalam setiap kebajikan. Nah ini manakib Sidin kemudian kita bacakan sedikit yang ditulis di dalam kitab ini tentang keutamaan membaca maulid inilah supaya kita membaca maulid ini semangat. Telah berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man azama maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kana sama likirati la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Barang siapa membesarkan maulid Rasul dan adalah ia menjadi sebab bagi membacanya, saya tidak keluar ya dari dunia ini melainkan dengan iman lah, dan lagi ia akan masuk surga dengan ketiadaan hisab. Mudahan kita berkat membaca maulid tiap malam Rabu kita masuk surga bagi hisab. Ini amalan mati iman, tapi dengan catatan adab-adabnya dijaga. Pian bila hafal aja nang dibaca tuh umpat manyahuti, jangan badiam, apalagi bakesahan. Apalagi bakesahan atau baceteng-cetengan. Supaya kita dapat keutamaannya. Dan berkata Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah taala, man hadar maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Barang siapa menghadiri majelis maulid Rasul dengan niat memuliakan kebesaran Rasulullah, ini saya mendapat keuntungan yang besar, yaitu diberi husnul khatimah. Alhamdulillah berkat di majelis maulid kita tiap malam Rabu maulid dibaca. Dan berkata Sultan Arifin Al-Imam Jalaluddin Al-Suyuti rahimahullah ta'ala, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dzalikal bait awil masjid awil mahallah wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa ammahumullah birrahmah wa ridwan. Tiada ada rumah atau masjid atau tempat yang dibacakan padanya maulid Rasul melainkan meliputi segala malaikat atas itu tempat serta memintakan keampunan bagi ahli itu tempat, dan Allah banyak menurunkan rahmat serta ridha-Nya. Nah makanya kita apabila ada acara bacakan aja maulid di rumah tersebut. Pengantinan kah? Habis akad nikah bemulidan dulu sebelum datang undangan, bagus benar atau pian. Tapi jangan disambung dengan nyanyian nang membuka aurat. Oma bahabisian nih bagus, semangat dong, berkah turun. Pas sambungannya hiburannya bubuhan danglot koplo umpamanya.
nang selawar handap-handap tuh nak, maka buan habsian masih makanan. Iya, nang habsian kulir pulikan. Apa? Nang penyanyi anom benar. Maka bisa mengorehingi juga. Nah inilah. Alhamdulillah, maulid tadi banyak di antara jemaah kita nang membawa ke rumah. Ada nang menyahut maulidnya aja, ada nang menyahut maulid lawan ceramahnya. Itulah bagus benar nang itu supaya berberkah rumah tuh. Kita apa ngarannya? Mau merayakan ulang tahun anak wani habis-habisan. Kadang menyewa tempat di hotel atau di kafe atau di majelis aja, nang tempat hiburan dah. Wani banyak aja di restoran. Tapi kita maulid Nabi kadang ketiga kadang maulid kada berduit ya. Padahal itu adalah maulid Nabi. Orang mengadakan maulid Nabi itu berajakian. Adab-adab membaca maulid atau menghadiri majelis maulid. Nah ini ada adabnya nih lah dibacakan supaya kita jangan sampai ada nilai ketika membaca maulid. Sayogianya perlu diketahui bahwa membaca Maulidur Rasul itu jika ingin terasa manfaat dan berkahnya maka harus mengamalkan tata tertibnya. Nah ya kalau Yazidin bila nak bermanfaat, nak berberkah ada tertibnya. Yaitu harus dibaca dalam keadaan mempunyai wudu. Kalau bisa kita bila nak hadir majelis maulid berwudu. Berwudu dulu mulai rumah bagi ibu-ibu misalnya nang hendak berpupur kan ngalih kalau di sini berwudu. Nang mulai rumah berwudu dulu hanya berpupur turun. Nang tukang baca kan, nang tukang tepuk terbang kan, nang hadir umpat menyahut ka berwudu. Juga itulah. Supaya nilainya bagus, supaya berkahnya banyak, itulah berwudu kita. Itu yang pertama. Berpakaian bersih. Pakaian kita jangan bernajis dan berharum-harum. Bagus kita anak hajar maulid berminyak harum. Laki-lakinya binian kada usah. Laki-lakinya berharum-harum. Apalagi pas asrakal kan dibagikan minyak harum. Atau kalau perlu di kantong kita seorang ada minyak harum. Nah, termasuk seperti membakar garu. Nah, makanya kita tadi kenapa pakai dupa, pakai garu itu disuruh, itu adab maulid. Jangan pian padakan apa aja, wah ini aja benda bakukus benar. Mau undang jin tumangga aja. Nah, ini pian jangankan di sini di Makkah di Masjidil Haram tuh aja dibakar akan itu dikulilingakan di Masjidil Haram tuh. Kan ada lihat aja videonya. Orang membaca maulid apalagi di tempat Al-Habib Sayyid Muhammad Ali bin Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, di situ si dinto bila inya dicium makan garune beselungkoy nang kain nah betutup nah mencium ba istilah. Ada kita bila kamu kita sarik jauhkan aja. Man. Padahal tuh harum nulah. Rata-rata orang-orang di Mekah tuh bila inya diparakakan nang garuna dikuhup tuh bahasa Indonesianya kada tahu ulun. Nah dikuhup sidin dicium supaya harum hanang kayak itu tuh. Kecuali pian kada membaca apa-apa lalu menyalakan garu, nah itu bisa jadi undang bubun jin tumbang tuh. Tapi amun babacaan aja kada apa-apa itu bagus harum-harum. Ujar pas guru almarhum guru Yahya ke sidin nih. Ujar sidin nyalakan ya terus dupa aja sidin bila bacaan. Sidin nyuruh tuh di rumah kan baca Yasin di sini nyalakan aja malam Jumat terusnya nyalakan aja supaya bau itu harum ruangan. Malaikat tuh ketujuh nang bau harum. Makanya anak sembahyang kenapa sunnah harum-harum, malaikat senang nang bau harum tuh biar. Makanya kita anak sembahyang tuh mun kawa jangan makan jaring. Jangan makan jengkol. Jangan makan petai dulu. Kalau makan itu bersikat gigi. Amun kawa pun anak sembahyang tuh pian beruku tahani dulu kena habis sembahyang. Ini orang kamar mah bisa kan? Mau bisa Allah menggesak sih. Mau kada mau. Oh, ternyata kada habis juga masih panjang saya mati zin anak zin ke telinga. Iya aku takbir tuh. No ya. Apa benyala sekali masih sedikit lah. Inya anak mati semuanya kan lagi bas angin dalam benyala, benyarah. Cium bau rambut hangit.
Kalinya rokok itu tadi. Itu rokok. Itu kada sadar. Lain nang khatib ada kisah guru siapa. Itu kada ingat. Nang khatib datang terlambat tuh nah. Sekalinya orang tertawaan, sidin nongkas sepeda motor langsung naik ke atas mimbar itu bagus hati belambat memang. Sekalinya orang tertawaan. Khutbah pertama habis asa pusing-pusing dijapai sidin, helm ngeringan malapas. Helm ngeringan malapas. Khatib memang sunnah bedudi pian. Khatib tuh jangan selalu songsong. Anggaran kada lawas habis datang tuh naik ke atas mimbar. Nih kada orang belum datangan mencongkong jam 7 khatib sudah jongkong. Menyari ke kaum. Orang aja belum beberasi. Ingat nang jadi khatib lambat aja tulak itu satu. Mohon maaf lah nang khatib belum kada tapi tahu juga. Nang kedua bila jadi khatib jangan terlalu lawas. Tanda orang nang paham masalah agama, tanda pakihnya seseorang, alimnya seseorang itu khutbah pendek, bacaan sholatnya panjang. Jangan sampai khutbahnya setengah jam, surahnya inna ataina qul huwallah. Panjang, ulun sudah pernah sampaikan apa panjang-panjang, amploknya belem sudah. Kada mungkin panitia membongkar nambahi ulang. 10 menit sedang, 10 menit sedang. Rubah itu jadi 5 menit 2 khutbah. Ulun dulu waktu sebelum ke Samarinda, rancak tuh lah bilanya boleh di pesantren tuh ke Matang Birik itu nah sembayang. Sidin kada di kota, sidin di kampung sembayang. Di Matang Birik tuh nah setumat banget khutbahnya sidin. Ringkas benar. Kita di buku diambil semuanyaan. Ya nang panjang benar tuh. Orang bulan Maulid sidin nang dibaca 17 Agustus. Kada nyambung tuh. Nah kembali lagi. Nah membakar garu itu adab maulid. Nah jangan disalahkan lah. Nang mana kada tahu ini tahu sudah. Dia itu disunahkan dah baharum-harum. Kemudian atau meletakkan bunga-bunga. Nah ya kita kambang melati itu di muka tuh. Ah bunga melati bila ada acara haul kita kalau tuh sebenarnya tiap malam Rabu bagus itu lah. Tapi kada keduitan pulang tuh larang. Kalau menukar tuh 200 ya. Larang itu, paling nggak pas acara gitu tuh lah, pas acara. Alhamdulillah kita nih terima kasih banyak lah nang mana menyumbang bakumpulan ini bubuhannya nih nukar kamera kita bisa seorang sudah layarnya ada kan proyektornya ada kameranya bubuhannya sudah nukar alhamdulillah. Kemudian apa supaya suaranya bersih ada juga. Nah, mudahan nang menyumbang parajakian berataan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu jadi amal jariah kan. Nah kemudian berkelakuan yang sopan artinya beradab kita di majelis, jangan melakukan sesuatu nang kada pantas di majelis, jangan berabah mendagui berabah seorangan dulu ya. Kenapa ya kawan? Panat. Jangan nang sopan kita di majelis. Kemudian di dalam tempat yang terhormat seperti masjid atau langgar membaca maulid jangan sembarangan. Makanya ulun tepian apa ngarannya itulah terkadang menerima undangan orang tuh amun kau berpikir-pikir juga kalau nang tempatnya anggaran di situ misalnya bukan tempat terhormat amun kau kada usah. Dan hendaklah sekalian yang hadir di masjid itu membaca salawat. Nah ini pian hafal beratan ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jangan berdiam, baca supaya dapat pahalanya juga pian. Jangan berdiam, umpat jangan baca. Karena ketika mendengar dapat pahala, kita membaca pun dapat pahala. Ketika kita sekali bersalawat kepada Nabi, Nabi akan menyahuti salawat kita dan Allah membalas salawat kita 10. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyara. Barang saya bersalawat kepadaku sekali jar Nabi, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Nah, dan jangan satu sama lain bercerita-cerita. Nah, iya tuh jangan pakai kesahan ya sidin. Jangan pakai kesahan selama dibacakan maulid.
melainkan masing-masing kuping mendengarkan pembacaan riwayat Maulid Rasul dengan khusyuk serta membacanya harus dengan tajwid dan paham tentang maknanya, hurufnya diperhatikan dan membayangkan bahwa roh Nabi Muhammad SAW hadir di majelis yang mulia itu. Dan amun kawalah bila membaca Maulid itu jangan di atas kursi, paling bagus tuh di bawah, mudah. Jangan di kursi itulah. Kurang adab kita. Maka apabila membaca Maulid Rasul dengan segala aturan yang tersebut itu, maka diharaplah daripada Allah Ta'ala memberi pahala yang amat besar pada sekalian yang hadir dan diharap syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir ada perkataan daripada Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsyi bahwasanya ketika kita mau mengamalkan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ikhlas, kemudian dengan istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan-keutamaan bagi orang yang mau istiqamah mengamalkannya. Itulah. Banyak benar keutamaan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang mau mengamalkan Maulid Simtuturar. Umpamanya dibacanya tiap hari, alhamdulillah. Atau kayak kita nih misalnya lah, sekali seminggu Allah akan memberikan keutamaan juga. Barang siapa Yazidin, bahasa Indonesianya kita baca supaya lakas. Jika seseorang menjadikan kitab Maulidku Yazidinnya sebagai salah satu wiridnya atau menghafalnya, maka rahasia Rasulullah SAW akan tampak pada dirinya. Ini yang pertama, rahasia Rasulullah tampak pada dirinya. Aku yang mengarangnya, namun setiap kali kitab itu dibacakan kepadaku, dibukakan bagiku pintu untuk berhubungan dengan Rasulullah SAW. Ini jalan kita untuk bisa berhubungan dengan Rasulullah. Sidin yang mengarang, tapi bila dibacakan lawan Sidin terhubung dengan Rasulullah. Pujianku kepada Rasulullah dapat diterima oleh masyarakat ini karena besarnya cintaku kepada Rasulullah. Bahkan dalam surat-suratku ketika aku mensifatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala membukakan kepadaku susunan bahasa yang tidak ada sebelumnya. Artinya langsung dapat ilham dari Allah. Ini adalah ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadaku. Nah ini yang dipadahkan Sidin tentang keutamaan Maulid ini. Dan Sidin bepandir dalam wasiat lain Jasidin Maulid kuning akan tersebar ke seluruh penjuru. Padahal zaman itu kan belum apa-apa, artinya di lokasi Sidin aja masih. Tapi ternyata apa yang diucapkan Sidin bujur sampai ke Indonesia. Di daerah Kalimantan yang memulai membesarkan Maulid Simturar adalah Guru Sakumpul. Walaupun di awal-awal Sidin disambati macam-macam itulah. Tapi alhamdulillah ini dimanapun ada Maulid maka biasanya dibacakan Maulid Simtuturar, Maulid daripada Al-Habib Al-Habsyi. Kemudian mari sama-sama kita mendoakan yang pertama, doa selamat mudah-mudahan Bu Nasrifah yang akan melakukan perjalanan diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini ada Bapak Nandang Sumpena Sidin dalam keadaan sakit di ruang ICU, masih belum sadar. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi wa ala kunnati wa hadran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jami'il
الحاجات وتظاهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخير بالهدى وبعد الأمامات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم المغفرة والسلامة من كل إثم وقلب من غر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة رضنا قضيتها يا رحمن. اللهم نسألك أن تقضي حاجة خصوصا حاجة تجيب مسرفة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية بالجسد وزينة بالعمل بركة بالرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر النبي بسر النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان يا جرام من الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وقوت الأرواح وغذاء والوصف وبارك وسلم. اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاء شفاء عاجلا لا يغادر بعده سقما ولا ألما. نسأل الله العظيم رب العرش أن يشفينا Sumpina bin Surya di Karta. Allah sallallahu alaihi rabbal alamin ayyashfihu nasallallahu alaihi rabbal alamin ayyashu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya maulana ya mujib ya hadal tawassalna ilaika bi taqdi hajatina ya Allah wa hayyul muslimina qarib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.